جوانوں، جب انسان نزاع کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، جب روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو تین ہیبتیں نظر آتی ہیں۔ ایک، مرنے والے کو ملک الموت نظر آتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس اچھی صورت لے کے آتا ہے، خوبصورت شکل لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو ملک الموت اس کے پاس ڈراؤنی صورت لے کے آتا ہے۔ دوسرا، مرتے وقت انسان ان دو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ مرتے وقت انسان ان دونوں فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرتے وقت یہی دونوں فرشتے انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اگر مرنے والے کا شمار نیک بندوں میں ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے، تو یہ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر یہ مجدہ سناتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اے مرنے والے خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے کہ ہمارے سامنے تو نے بہت سی بندگی کی ہے، تو نے اللہ کو بھی راضی کیا، اس کے رسول کو بھی راضی کیا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اس کے رسول کو راضی کرتا رہا۔ اے اللہ کے نیک بندے خدا تیرا بھلا کرے۔ اور اگر مرنے والا نیک بندہ نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاکار ہوتا ہے، تو یہی دونوں فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے نادان، لا جزاک اللہ خیرا، حق تعالی تیرا بھلا نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے، اس لیے کہ تو نے ہمارے سامنے بہت سے گناہ کیے، بہت سی تقصیریں کی، مظلوموں پر ظلم کرتا رہا، غریبوں کا حق مارتا رہا، مسجد کے نزدیک نہ گیا، قرآن کے قریب نہ گیا، ساری زندگی شیطان کی پوجا کرنے میں گزار دی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ اے مردود انسان، خدا تیرا بھلا نہ کرے، خدا تیرا بھلا نہ کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جو شخص نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اسے ملک الموت کہتا ہے کہ اے خدا کے دوست، خدا کے حکم سے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، سیاکار بندہ ہوتا ہے، تو ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اے خدا کے دشمن، میں خدا کے حکم سے تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ جب مرنے والا دوزخ کی بشارت سنتا ہے تو اسے خوف اور رنج کے ملے جلے جذبات گھیر لیتے ہیں، نزاع کی سختی بڑھ جاتی ہے اور وہ سسک سسک کے پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی دو، لیکن زبان